مجھ سے کسی تعلق کی امید مت رکھنا، جا کر چینج کر کے سو جاؤ۔ میرا وارث کوئی خاندانی لڑکی پیدا کرے گی، نہ کہ تم۔ ہمنا کے بھاگ جانے پر گھر کی ملازمہ میرب کو ناہل کی دلہن بنا دیا گیا۔ ناہل نے اسے فرش پر پھینک دیا۔ صبح تک ٹھنڈ کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا۔ منتشا بیگم اسے بخار میں تپتا دیکھ کر غلط سمجھنے لگی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ناہل اس ملازمہ کے ساتھ رشتہ بنانے کی؟ اس نے بتایا تم نے اسے حق دیے۔ ناہل کو یہ سن کر مزید میرب سے نفرت ہوئی۔ ولیمے کے بعد اس کے بخار کا بھی لحاظ نہ کیا۔ بہت شوق ہے سب کو بتانے کا، کل تمہیں دیکھ کر سب حویلی والوں کو یقین ہوگا میں نے حق دیا ہے۔ ناہل نے جھک کر 5 لاکھ روپے وہ ایک ادا سے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بولا تو پل بھر کو تو محفل میں سکوت چھا گیا۔ سبھی لوگ حیران ہو کر اس آدمی کو دیکھ رہے تھے جس نے اتنی بڑی بولی لگائی تھی۔ میں 5.25 لاکھ دینے کو تیار ہوں، ایک آدمی خباثت سے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا تو فضل احمد فخر سے مسکرایا۔ حالانکہ اس نے نشہ کر رکھا تھا مگر پھر بھی جھومتے سر کے ساتھ وہ بڑا خوش دکھائی دے رہا تھا۔ میں 6 لاکھ دینے کو تیار ہوں، ناہل نے ایک بار پھر کہا تو سبھی لوگ خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ بولی کس پراپرٹی کی نہیں بلکہ ایک انسان کی لگائی جا رہی تھی۔ فضل احمد نے اپنی ہی بھتیجی کو بیچنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے ناہل ملک کے 6 لاکھ روپے دینے تھے اور اسے ہر حال میں رقم چاہیے تھی، اس لیے اس نے اپنی ہی بھتیجی کو بیچ ڈالا تھا۔ اس کی بیوی ہر وقت میرب پر ظلم کرتی تھی مگر اب وہ تمام ظلم و زیادتیوں سے آزاد ہو کر ناہل کی ملکیت بن چکی تھی۔ وہاں بیٹھے سبھی لوگ اٹھ کر چلے گئے تو وہ اس چادر میں لپٹی لڑکی کو دیکھنے لگا جو سسک رہی تھی۔ اسے گاڑی میں بٹھانے کے بعد وہ اپنی سیٹ کی طرف بڑھا۔ یہ رو رو کر نحوست پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سخت لہجے میں کہتے ہوئے رخ پھیر گیا۔ وہ لڑکی اس شفاق مرد کو دیکھنے لگی جو پہلے اس پر مہربانی کر کے اب ایسے تلخ الفاظ استعمال کر کے اسے سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اچانک ناہل کی آواز گونجی تو میرب اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی میرا نام میرب ہے، وہ بولی تو ناہل اس بات میں سر ہلا گیا۔ اس کے بعد گاڑی میں ایک گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ میرب جو ساری رات سو نہیں سکی تھی وہ گاڑی میں بیٹھی سو گئی۔ ناہل نے کئی بار پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ چادر اوڑھے سو رہی تھی۔ وہ مطمئن سا ہو کر ڈرائیونگ کرنے لگا۔ 4 گھنٹے کی رش ڈرائیونگ کرنے کے بعد بالآخر وہ اپنے گاؤں پہنچ چکے تھے جہاں ناہل اور ہمنا کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تو فرحانہ بیگم نے حیران ہو کر بیٹے کو دیکھا جو کسی لڑکی کے ساتھ انہیں کی طرف آ رہا تھا۔ ناہل یہ کون ہے؟ منتشا بیگم نے فرحانہ کے بولنے سے پہلے پوچھا تو وہ بال سیٹ کرتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ چچی جان یہ فضل احمد کی بھتیجی ہے، اس نے پیسے دینے تھے تو پیسوں کے بدلے اپنی بھتیجی سونپ دی ہے، اس نے وہ مطمئن سا ہو کر بتانے لگا۔ تو منتشا بیگم حیران رہ گئیں۔ وہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی، آپ دیکھ لیں اسے حویلی میں کیا کام دینا ہے، وہ مصروف سے لہجے میں کہتا ہوا موبائل استعمال کرنے لگا جبکہ منتشا بیگم اسے غور سے دیکھ رہی تھیں۔ فرحانہ بیگم اس سے چھوٹے چھوٹے سوال کرنے لگیں۔ وہ سر جھکائے مؤدب سے لہجے میں انہیں جواب دیتی رہی، پھر وہ اسے لے کر حویلی کی طرف بڑھ گئی
جبکہ منتشا بیگم اپنے ہونے والے داماد کو دیکھ رہی تھیں جو موبائل استعمال کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ چچی ایک بات پوچھ لوں؟ وہ مسکراتا ہوا منتشا بیگم کی طرف متوجہ ہوا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ جب سے انگلینڈ سے آیا تھا سب سے کم ہی بات کرتا تھا۔ ہاں نا پوچھو بیٹا، وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا پتا کیا پوچھ لے، ہم نا اس شادی سے خوش تو ہے نا؟ آپ نے اس کی رائے تو جانی ہے نا؟ ایسا تو نہیں کہ اس پر زبردستی ہو رہی ہے؟ ناہل نے پوچھا تو ستارہ بیگم گڑبڑا گئی۔ ہاں بیٹا، ہم اس پر زبردستی کیوں کریں گے؟ اس کی مرضی سے ہی سب ہو رہا ہے، ستارہ بیگم نے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہا۔ تو ناہل مطمئن ہو گیا۔ تو پھر وہ لڑکا کون تھا جس کے ساتھ آج ہمنا یونیورسٹی جا رہی تھی؟ ناہل نے پوچھا تو ستارہ بیگم کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ وہ غریب لڑکا ان کی بیٹی کا پیچھا ہی نہیں چھوڑا تھا جو نام کا دوست بنا ہوا تھا۔ بیٹا وہ یہ جو رمضان بھائی ہے نا، ان کا بیٹا ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، ہمنا کو چھوڑنے اور لے جانے کی ذمہ داری اسی کی ہے۔ ایک کلاس ہے تو وہ اس کا خیال رکھ پاتا ہے۔ تم نے اسے ہی ساتھ دیکھا ہوگا۔ منتشا بیگم نے صاف گوئی سے کام لیا تو ناہل ان کی طرف متوجہ ہوا۔ نام کیا ہے لڑکے کا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے سامنے موجود تصویر کو گھورتے ہوئے کہا تو منتشا بیگم سوچ میں پڑ گئیں۔ مجھے لگتا ہے بلال حیدر نام ہے اس کا۔ بیٹا تم پوچھ رہے ہو سب خیریت تو ہے؟ منتشا بیگم یکدم سنجیدہ ہوئی کیونکہ ناہل کا اس طرح سوال کرنا انہیں بھی پریشان کر گیا تھا۔ ہاں چچی سب خیریت ہے، میں تو ویسے پوچھ رہا تھا۔ وہ یہ کہتے اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے اپنے کمرے میں آیا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، سبھی لوگ مصروف نظر آ رہے تھے۔ ناہل اکثر میرب پر غصہ کر جاتا تھا کیونکہ اس کے کمرے کی صفائی میرب کے ذمہ تھی۔ کبھی کبھی وہ کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھتی تو ناہل اسے ڈانٹنے سے باز نہیں آتا تھا، لیکن وہ خوش تھی کہ اس کی چچی سے اس کی جان چھٹ گئی تھی جو 24 گھنٹے اس پر ظلم و زیادتی کرتی رہتی تھی۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب ہمنا اور ناہل کا نکاح ہونا تھا۔ میرب کاموں میں مصروف تھی، بے شک حویلی میں کام زیادہ تھے مگر پھر بھی وہ اس کام کے ساتھ مطمئن تھی۔ کوئی اس پر ہاتھ اٹھانے والا نہیں تھا۔ اکثر منتشا بیگم اسے اور ناہل کو لے کر پریشانی کا شکار رہتی تھی اور اس پر غصہ ہوتی رہتی تھی مگر وہ نظر انداز کر دیتی تھی۔ ستارہ بیگم کی سختی سے گھبرا کر اس نے ناہل کے کمرے میں جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اب اس کمرے کی صفائی کی ذمہ داری دوسری ملازمہ کو مل چکی تھی۔ فرحانہ بیگم نے اسے بہت سارے سوٹ لے کر دیے تھے کیونکہ وہ ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ رات کو ان کی مالش کرتی، سر دباتی، یہاں تک کہ ان کی گولیوں کا دھیان بھی وہی رکھتی تھی۔ کیونکہ ناہل آج کل بہت مصروف رہنے لگا تھا تو وہ بیٹے کو اتنا کام نہیں بتاتی تھی۔ میرا بھی یہاں کیا کر رہی ہو؟ جا کے ہمنا کو لے آؤ، سب اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ستارہ بیگم نے غصے سے اپنے گھر میں کام کرنے والی میرب کو سختی سے کہا تو وہ سہم گئی۔ وہ بی بی جی دراصل بات یہ ہے، وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی، شاید کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ کیا ہکلا رہی ہو تم؟ جو بات ہے جلدی بتاؤ، میرے پاس وقت نہیں ہے، وہاں سب انتظار کریں۔ منتشا بیگم نے اسے ڈانٹا تو وہ سر جھکا گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا بات کہاں سے شروع کریں۔ بی بی جی وہ ہمنا باجی اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ وہ ایسے شرمندہ ہو کر بولی جیسے ہمنا کو بھگانے کے پیچھے اسے کہا تو۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم نے اپنے کمرے میں نہیں ہے تو کہاں ہے؟ منتشا بیگم پریشانی کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پہلے ہر مہمان نے ہمنا کا پوچھ پوچھ کے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔
جی وہ دراصل بات یہ جب میں آئی تو وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی. ان کے کمرے سے ایک کاغذ ملا ہے. اس پر لکھا ہے کہ وہ میرب نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے وہ کاغذ منتشا بیگم کو پکڑایا تو وہ غصے سے اسے گھورنے لگی. ابھی 15 منٹ پہلے میں اسے یہاں کمرے میں چھوڑ گئی ہوں. کہیں تم جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ منتشا بیگم نے وہ کاغذ الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے وہ غصے سے کہا تو وہ فوراً سے نفی میں سر ہلا گئی. نہیں بی بی جی، ایسی کوئی بات نہیں. وہ خود اپنی مرضی سے گئی ہیں. میں نے خود انہیں کسی سے بات کرتے ہوئے سنا ہے. میرب نے روتے ہوئے کہا تو منتشا بیگم نے سر پکڑ لیا. یہ ان کی بیٹی نے کیا کر دیا؟ اب تو وہ کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی. اپنا منہ بند رکھنا اور کسی کو بھی یہ بات بتائی کہ وہ موبائل پر کیا بات کر رہی تھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ اب جاؤ. منتشا بیگم نے غصے سے اسے دھکا دیا تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی اور روتے ہوئے اپنا کندھا سہلانے لگی. شایان صاحب بات سنیں. ستارہ بیگم نے غصے سے شوہر کو بلایا تو وہ اپنے دوستوں سے معذرت کرتے ہوئے بی بی کے پاس چلے آئے جو خاصی ڈری ہوئی لگ رہی تھی. کیا بات ہے منتشا بیگم، اتنے غصے میں دکھائی کیوں دے رہی ہیں؟ وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولے کیونکہ بہت سے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے. آپ کی بیٹی گھر سے بھاگ چکی ہے. کیا منہ دکھائیں گے لوگوں کو؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم سب کو کیا بتائیں. منتشا بیگم نے سر تھام کر کہا تو مشتاق صاحب کے چہرے پر تاریکی چھا گئی. انہوں نے پلٹ کر لوگوں کو دیکھا جو سبھی ان کی طرف متوجہ تھے. منتشا بیگم کسی کو بھی دلہن بنا کر لے آئے. آپ جانتی ہیں نا کہ اس شادی کے پیچھے کون سی ڈیل چھپی تھی. بہتر ہے کہ آپ مجھ پر غصہ کرنے کے بجائے اندر جا کر کسی بھی لڑکی کو باہر لے آئیں. مجھے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون ہوگی، جائیں آپ. وہ غصے سے بولے اور مسکراتے ہوئے دوستوں کے درمیان کھڑے ہو گئے. ستارہ بیگم بیٹی کو کوستے ہوئے ڈرائنگ روم میں چلی آئیں جہاں میرا بیٹی رو رہی تھی. کافی دیر تو وہ سوچتی رہیں، پھر انہیں فرق نہیں پڑا کیونکہ یہ شادی ایک ڈیل کا حصہ تھی اور ناہل کی شادی کسی سے بھی ہو انہیں کیا فرق پڑنا تھا. لیکن اپنی بیٹی پر انہیں خوب غصہ آ رہا تھا. اے لڑکی بات سنو، ستارہ بیگم نے غصے سے کہا، لیکن بات میں مطلب چھپا تھا. میرب خود کو سنبھالتے ہوئے ان کے پاس چلی آئی. جی بی بی جی بولیں. وہ سر جھکائے کھڑی تھی جب ستارہ بیگم نے اس کے سر پر دھماکہ کیا. جلدی سے ہمنا کے چھوڑے ہوئے کپڑے پہنو اور باہر آ جاؤ، تمہارا نکاح ہونے والا ہے. انہوں نے کروفر سے مسکراتے ہوئے کہا تو میرب منہ کھولے بیٹھی رہ گئی. یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ایسے اچانک کس کے ساتھ؟ کون ہے؟ اور میں یہ نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ حیران ہوتے ہوئے پیچھے قدم لینے لگی جب ستارہ بیگم نے چوٹی سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا. انکار کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ تمہارا چچا جو بستر مرگ پر پڑا ہے اسے ختم کرنے میں مجھے 2 منٹ نہیں لگیں گے. بہتر ہے جا کے تیار ہو جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں. انہوں نے زور سے اس کے بال جھٹکتے ہوئے کہا تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے ہمنا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی. جلدی سے اس کا چھوڑا ہوا لہنگا پہنے دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپایا اور باہر آ گئی. اپنا حلیہ درست کرو، یہ کس طرح سے دوپٹہ لیا ہوا ہے؟ منتشا بیگم نے غصے سے اسے ٹوکا اور اس کا دوپٹہ درست کرتے زبردستی بازوں سے دبوچتے ہوئے اسے اسٹیج پر لے جانے لگیں. ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. سبھی لوگ ستائشی نظروں سے اس دلہن کو دیکھنے لگے جو اتنے بڑے بزنس ٹائکون کی بیوی بننے جا رہی تھی. بھابھی جی، آپ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. یہ کس کو دلہن بنا کر لے آئی ہیں؟ فرحانہ بیگم نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا تو منتشا بیگم شرمندگی سے سر جھکا گئی. بھابھی جی، اتنے سارے لوگ جمع ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ یہ ہمنا ہے یا میرب. خاموشی سے یہ نکاح ہونے دیجیے کیونکہ ہماری بے عزت ہے. خدا کا واسطے خاموش رہے.
منتشا بیگم نے فرحانہ کو خاموش رہنے کا کہا تو وہ بھڑک اٹھی۔ میں ناہل کو کیا جواب دوں گی؟ وہ ویسے بھی میرب سے نفرت کرتا ہے، اس معصوم بچی کی زندگی خراب کر دے گا۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، اور آپ کی تربیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ فرحانہ بیگم بولنے پر آئیں تو بولتی چلی گئی۔ تبھی سفیان احمد وہیں چلے آئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہمنا؟ کہاں ہے منتشا بیگم؟ انہوں نے بھابھی سے پوچھا تو وہ سر جھکا گئی۔ شوہر کے سامنے تو وہ بول سکتی تھی، مگر جیٹھ کے سامنے ان کے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ بھائی صاحب، جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، مجھے اس لڑکی نے بھنک تک نہیں پڑنے دی، منتشا بیگم نے نم لہجے میں کہا تو سفیان احمد نے غصے سے انہیں دیکھا اور خاموشی سے واک آؤٹ کر گئے۔ ان دو عورتوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ گھونگھٹ میں موجود لڑکی کون ہے۔ وہ روتی رہی، وہ 1 انچ چاہے لڑکی رہی تھی اور اب ایک ایسے شخص کی بیوی بننے جا رہی تھی جو کسی اور کو پسند کرتا تھا، اور یقیناً وہ پہلے سے بھی زیادہ بری زندگی جینے والی تھی۔ اسے ناہل سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ نکاح ہوا، مبارکباد دی گئی۔ اس وقت سلطانہ بیگم کو آنے والے ہارٹ اٹیک نے سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی، اور کوئی بھی یہ دیکھ نہیں پایا کہ گھونگھٹ میں موجود وہ لڑکی کون ہے۔ اور جیسے ناہل کو پتہ لگا کہ ہمنا کے بجائے اس کا نکاح میرب سے ہو گیا ہے، وہ شدید غصے میں ڈرائنگ روم میں ٹہلنے لگا۔ سلطانہ بیگم کو ان کے دونوں بیٹے ہسپتال لے جا چکے تھے۔ موم، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ اتنا بڑا دھوکہ! میں اسے طلاق دے دوں گا، ناہل نے غصے سے بال نوچتے ہوئے کہا تو فرحانہ بیگم اس سے ریلیکس کرنے لگی، جبکہ منتشا بیگم جان بوجھ کر اسے ناہل کے کمرے میں چھوڑ آئیں۔ میرب کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ دادی جان نے شرط رکھی تھی کہ اگر میں خاندان کو وارث دیتا ہوں تو اس صورت میں اس خاندان کا بزنس میرے نام ہو سکتا ہے، اور میں نے یہ شادی بھی اس وجہ سے کی ہے، مگر ایسے لڑکی میرے بچے کی ماں نہیں بنے گی، سمجھی آپ؟ اور نہیں چاہیے مجھے یہ دولت، میں سب کچھ چھوڑ کر چلا جاؤں گا، ناہل غصے سے کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ فرحانہ بیگم نے سر تھام لیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ کانپتے وجود کے ساتھ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ مجھ سے کسی تعلق کی امید مت رکھنا، جا کر چینج کر کے سو جاؤ، میرا وارث کوئی خاندانی لڑکا پیدا کرے گی، نہ کہ تم۔ ناہل غصے سے بولتے ہوئے پل بھر میں اسے بے مول کر گیا تھا۔ وہ روتی رہی۔ کپڑے بدلنے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو منتشا بیگم اسے بلانے آ گئی۔ تم کبھی بھی میری بیٹی کی جگہ نہیں لے سکتی، جاؤ ملازمین کے ساتھ کام کرواؤ، اور ہاں، 1 کپ چائے لے کر میرے کمرے میں آ جانا اور میرا سر دبا دینا۔ منتشا بیگم نے اس پر حکم دیا۔ ناہل باتھ روم میں تھا، وہ خاموشی سے باہر چلے آئے۔ ملازمین لان کی صفائی میں لگے ہوئے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ برتن وغیرہ سمیٹنے لگی۔ حالانکہ یہ کام کیٹرنگ والوں کا تھا، مگر منتشا بیگم نے اپنی نگرانی میں زبردستی اس سے یہ کام کروایا تھا تاکہ اسے بتا سکیں کہ وہ ایک نوکرانی ہے۔ تھکن کے مارے اس کا بدن چور ہو رہا تھا۔ رات کے 12 بجے وہ فارغ ہو کر آئی تو منتشا بیگم نے اسے چائے بنانے کو بول دیا۔ وہ جلدی سے چائے بنا کر ان کے کمرے میں دینے آئی۔ کہاں ہو امنا؟ فوراً واپس آؤ، میں کوئی بھی بہانہ کر کے تمہیں بچا لوں گی، مگر ایسی چھچھوری حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اس 2 ٹکے کے لڑکے میں رکھا کیا ہے؟ منتشا بیگم دوسری طرف منہ کیے بیٹھی ڈانٹ رہی تھی جب میرا بغیر ناک کیے اندر داخل ہوئی۔ تمہاری ہمت کیسے بغیر نوک کے اندر آنے کی؟ دفع ہو جاؤ، پاگل عورت۔ انہوں نے چائے کا کپ لیا اور اس معصوم لڑکی کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ وہ روتے ہوئے باہر آئی اور فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اسے ناہل کے کمرے کا دروازہ بچایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ شاید وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ جی چاہتا ہے تمہیں طلاق دے دوں۔
नाहिल बगैर लहाज के बोला तो वो रोते हुए सर झटक कर रह गई। मैंने कहा दफा हो जाओ। वो गुस्से में उठकर इसकी तरफ बढ़ा तो थकावट और परेशानी की वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। नाहिल ने परवाह नहीं की और कमरे की लाइट ऑफ करके सो गया। सुबह बगैर मीरब को उठाए खामोशी से कमरे से निकलता चला गया। ऐसे वॉक पर जाना था। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहता था जो मीरब की वजह से बढ़ चुका था। ऐसे बहुत से आदमी भेजे थे जो हमना को तलाश कर रहे थे। ये इसकी इज्जत का सवाल था और वो इस पर कंप्रोमाइज करने वाला नहीं था। बेशक इसकी चची ने इसे धोखा दिया था, अपनी बेटी की जगह मीरब जैसी मुलाजमा को बिठा दिया। गुस्से में इसका बस नहीं चल रहा था कि हर चीज को तबाह बर्बाद कर दे। नाहिल ने इसे फर्श पर फेंक दिया। सुबह तक ठंड की वजह से इससे बुखार हो गया। मुंतशा बेगम इसे बुखार में तपता देखकर गलत समझने लगी। मुझे सच सच बताओ मीरब, क्या तुम लोगों के दरमियान वो सब हो चुका है? मुंतशा बेगम ने अटक अटक कर पूछा तो मीरब खामोशी से सर झुका गई। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोले, लेकिन मुंतशा बेगम गलत समझने लगी और गुस्से से पैर पटकते हुए बाहर चली गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नाहिल इस मुलाजमा के साथ रिश्ता बनाने की? इसने बताया तुमने इसे हक दिए हैं। मुंतशा बेगम गुस्से से नाहिल के कमरे से निकली हुई थी। जब वो सामने से आता हुआ दिखाई दिया वो फट पड़ी। नाहिल को ये सुनकर मजीद मीरब से नफरत हुई। वो गुस्से में अपने कमरे में दाखिल हुआ तो देखा पॉलर वाली आ चुकी थी और इसे वलीमे के लिए तैयार किया जा रहा था। मुझे इससे बात करनी है, आप लोग बाहर चले जाएं। नाहिल ने जब्त से मुठियां भींचते हुए कहा तो पॉलर वाली हैरान रह गई। सर, वक्त बहुत कम है और हमें बहुत ज़्यादा काम करना है। अगर आप थोड़ी देर बाद बात कर लें तो पॉलर वाली ने घबराते हुए कहा तो वो खामोशी से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वलीमा हुआ और सब ही ने दुल्हन का चेहरा देख लिया, मगर ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे कि वो इनके घर में काम कर चुकी है। सभी को यही बताया गया कि वो फरहाना बेगम की भांजी है और आखिरी वक्त में नाहिल के कहने पर ही इसका निकाह मीरब से हुआ है। और ये सुनकर हमना घर छोड़कर चली गई। सभी लोग इस कहानी पर हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। पहला लोग सरगोशियों में बातें करते रहे। मीरब को देखकर मुंतशा बेगम हैरान रह गई थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। फरहाना बेगम मुंतशा बेगम की नज़रों के परवास किए बगैर अपनी बहू को सदका उतारा। बेशक वो इसे पसंद नहीं करती थी, मगर वो इस वक्त इनके बेटे के पहलू में बैठी इनके खानदान की बहू थी। वो इसकी इस तरह बेकदरी नहीं कर सकती थी। वो शायद बुखार में सीधी होकर बैठ भी नहीं पा रही थी। आंखों में बहुत जलन हो रही थी। कपल फोटोज के लिए फोटोग्राफर्स ने नाहिल को इसके कंधे पर हाथ रखने को बोला। पहले तो वो भी नफी करता रहा, फिर बार बार के इसरार से तंग आकर इसके कंधे पर हाथ रख चुका था, मगर इसके तपते जिस्म पर हाथ रखते वो हैरान रह गया। इससे तो शदीद बुखार था। वो हैरान रह गया कि इतने ज़्यादा बुखार में वो बैठी कैसे। मम्मा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने कमरे में जाना चाहता हूँ। नाहिल ने जानबूझकर इसके लिए झूठ बोला तो वो हैरान रह गई। ठीक है, तुम दोनों जाओ, आराम करो, बाकी का मैं देख लूँगी। फ़ोटोज़ हो चुकी थी, लोग खाना खा रहे थे, बस अब जाने वाले हैं। फरहाना बेगम ने इसे तसल्ली दी तो वो खुद आगे चला गया, जबकि वो पीछे लड़खड़ाते हुए इसका मुकाबला करने लगी। नाहिल गाड़ी में बैठा। जब 5 मिनट के इंतज़ार के बाद वो नहीं आई तो वो घबरा कर बाहर आया। देखा तो वो बेहोश होकर नीचे पड़ी थी। इसने जल्दी से इसे उठाया। शदीद गुस्से में भी वो इसका ख्याल रखना नहीं भूला था। इसको उठाकर वो गाड़ी में डालते ही गाड़ी को जन से भगा ले गया। घर पहुंचते इसे बाहों में भरकर कमरे में ले आया। हालत ऐसी नहीं थी कि इसे अकेला छोड़ दिया जाता। एक दोस्त की कॉल आने पर नाहिल बाहर चला गया था।
اپنے دوست کے ایکسیڈنٹ کا سن کر وہ حویلی سے بھاگا تھا۔ منتشا بیگم نے دیکھا کہ وہ دونوں جا چکے ہیں تو وہ حیران رہ گئی کہ اتنی بھی کیا جلدی تھی کہ ولیمہ چھوڑ کر ان دونوں کو گھر جانا پڑا۔ وہ غصے میں تنفن کرتے ہوئے گھر پہنچی تو میرب کو اکیلا دیکھ کر خاصی حیران ہوئی، مگر اس کی حالت بتا رہی تھی کہ طبیعت ٹھیک نہیں۔ اٹھو لڑکی، یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کا فرنیچر استعمال کرنے کی؟ اٹھو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، منتشا بیگم نے غصے سے کہا۔ تو میرب ہلی تک نہیں۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں اس وقت بے سود ہو کر بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ منتشا بیگم نے آگے بڑھ کر پانی کا جگ اٹھایا اور اس کے اوپر انڈیل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پانی پینے کی وجہ سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ منتشا بیگم کو سامنے دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ بغیر خراب طبیعت کا سوچے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا سر گول گول گھوم رہا تھا، مگر سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر وہ ہمت نہیں کر پائی۔ تم میری بیٹی کی جگہ نہیں لے سکتی۔ آج سے تم اسٹور روم میں سوگی، اور خبردار جو اس کمرے میں آنے اور ناہل کے قریب ہونے کی کوشش کی۔ منتشا بیگم نے اسے ڈانٹا تو وہ سر جھکا کر اسٹور روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں سونے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ چکراتے سر کے ساتھ وہ دیوار کی ٹیک لگائے وہیں بیٹھ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ناہل گھر میں داخل ہوا۔ ہر طرف کی خاموشی بتا رہی تھی کہ سبھی لوگ سو چکے ہیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے میرب کہیں بھی دکھائی نہیں دے۔ وہ پریشان ہوتے ہوئے اسے ہر طرف ڈھونڈنے لگا۔ کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ خراب طبیعت کے باعث وہ بہت کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ کچن میں آیا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ خود کافی بنانے لگا، مگر کافی ختم ہو چکی تھی۔ وہ اسٹور روم سے کافی کا ڈبہ اٹھانے آیا کیونکہ راشن کا سارا سامان وہیں پڑا رہتا تھا۔ وہ جیسے اسٹور روم میں داخل ہوا، اس کے پیروں میں میرب کا پاؤں آیا۔ وہ گھبرا کر دور ہٹا، موبائل کی لائٹ آن کی تو حیران رہ گیا۔ میرب وہاں بے ہوشی کی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے اسے باہوں میں بھرا اور جلدی سے کمرے میں لے آیا۔ میرب، آنکھیں کھولو، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ غصہ کرتے ہوئے بولا۔ جب وہ نہیں جاگی تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ جلدی سے بیدار ہو گئی تھی، مگر سامنے ناہل کو دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ ہوش میں دیکھ کر وہ غصہ کرنے لگا، کیونکہ آتے ہی وہ غصہ کرتی۔ ساتھ ہی اس کا واسطہ منتشا بیگم سے پڑا تھا، جو اس پر غصہ کر رہی تھی کہ وہ کیسے کسی ملازمہ کو ان کی بیٹی کی جگہ دے سکتا ہے۔ ہمنا کی تلاش جاری تھی۔ وہ ہر حال میں اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا، مگر فی الحال اسے میرب پر غصہ آ رہا تھا، جو اس نکاح کے لیے مان تو گئی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی۔ بہت شوق ہے سب کو بتانے کا، کل تمہیں دیکھ کر سب حویلی والوں کو یقین ہوگا، میں نے حق دیا ہے، وہ غصے سے کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی رہی، مگر بخار کی وجہ سے زیادہ مزاحمت نہیں کر پائی۔ نائل نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کی طرف بڑھا۔ نیم بے ہوشی میں اس سے اپنے قریب آتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب بڑھا، کوٹ اتار کر دور پھینکا اور اس کی طرف بڑھا، بے دردی سے اس کی جولری نوچ کر دور کی تو اس کے منہ سے سسکی نکلی، جس کا ناہل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کے ہر عمل میں وحشت بھر چکی تھی۔ وہ اس کا پنوں سے لدا ہوا دوپٹہ دور پھینک کر اس کے لمبے بال کھول چکا تھا، جو کسی آبشار کی طرح اس کی کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو تھی، مگر سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ رات کے اس پہر جب وہ دونوں کمرے میں اکیلے تھے، نائل خود پر کنٹرول نہیں کر پایا تھا اور اس کے وجود سے بھاری کپڑے علیحدہ کرتے اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ وہ تھوڑا قسم سائی تھی،
مگر ناہل اس پر حق جتاتے ہوئے اس کے بازو اپنی گرفت میں لے گیا تاکہ وہ کوئی مزاحمت نہیں کر پائے۔ چھوڑے مجھے، وہ بس اتنا ہی کہہ پائے کیونکہ ناہل کے بھاری وجود کو اوپر برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس پر شدتیں لوٹاتے ہوئے اپنا حق وصول کر چکا تھا۔ وہ نیم خوشی میں معمولی سی مزاحمت کرتی رہ گئی، اتنے میں تمہاری بس ہو گئی، اب دیکھتی جاؤ میں تمہارا حال کیا کرتا ہوں۔ صبح جب سب دیکھیں گے تو سب کو اندازہ ہو جائے گا، تمہیں کسی کو بتانا بھی نہیں پڑے گا، جیسے تم نے منتشا تائی کو بتایا۔ وہ غصے سے کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا، الٹا اسے ڈانٹ رہا تھا۔ وہ روتی رہی، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، دور رہیں مجھ سے۔ جب بیوی نہیں سمجھتے تو حق کیوں جتا رہے ہیں؟ میرب روتے ہوئے اسے پرے کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ اس کی ہر کوشش ناکام بناتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی، اس لیے ہاتھ پاؤں چلانے لگی۔ نائل کو غصہ آ گیا، وہ اسے مزاحمت کر رہی تھی جیسے وہ کوئی غیر ہو۔ سیدھی رہو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے وہ غصے سے کہنے لگا تو وہ گھبرا گئی۔ چھوڑے مجھے، جانا ہے، یہاں نہیں رہنا۔ وہ روتے ہوئے اسے دور کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، جبکہ وہ مسکرایا، اب تم مر کر بھی یہاں سے نہیں جا سکتی، سمجھی تم؟ اس لیے یہاں سے جانے کا خیال اپنے اس چھوٹے سے دماغ سے نکال دو۔ آئندہ تمہارے منہ میں یہ بات نہ سنو ورنہ بہت برا ہوگا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر ادا کرتے ہوئے اسے غصے سے گھورنے لگا۔ آپ بہت برے ہیں، وہ روتے ہوئے بس اتنا کہہ پائی، جبکہ ناہل کا کہکا بلند ہوا تھا۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر سیدھا واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ میرب اپنی قسمت پر رونے لگی اور یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ وہ امنا کا سب کچھ لے چکی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اس حویلی والوں نے اسے سکون سے نہیں رہنے دینا تھا، کیونکہ نہ صرف ان میں ذات کا فرق موجود تھا بلکہ دولت کا بھی۔ اسے منتشا بیگم سے بہت ڈر لگتا تھا، وہ ہر وقت بہانہ ڈھونڈنے کا، کسی طرح اسے کمائیگی کی کا احساس دلا سکے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھی کیونکہ ناہل واش روم سے واپس آ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے واش روم کی طرف جا رہی تھی جب ناہل نے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے کھینچا اور اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کہاں جا رہی تھی؟ وہ غصے سے کہتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ گردن پر اس کی محبت کی مہر واضح دکھائی دے رہی تھی، جسے دیکھ کر وہ مسکرایا۔ حویلی والوں کو آگ لگانے کے لیے اتنا ہی کافی تھا، مجھے کپڑے بدلنے ہیں۔ وہ روتے ہوئے سر جھکا گئی۔ ایک بات بتاؤ، ہر وقت روتی کیوں رہتی ہو؟ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ وہ یکدم بدمزہ ہوتے ہوئے اسے خود سے دور کر چکا تھا۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی، اسے لگا کہ کوئی اس پر اتنا غور نہیں کرتا، مگر ناہل کی بات نے اسے حیران کر دیا تھا۔ اب چپ کیوں کھڑی ہو؟ بولو، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وہ سر میں کنگا کرتے ہوئے بولا تو وہ سر جھکائے کھڑی رہی، جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ 5 منٹ ہے تمہارے پاس، کپڑے بدل کر باہر آؤ۔ وہ اسے وارننگ دیتے ہوئے بیڈ پر جا لیٹا، جبکہ میرب غصے سے اسے گھورتے ہوئے واش روم چلی گئی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد واش روم کا دروازہ بجا تو وہ گھبرا گئی۔ تم باہر آ رہی ہو یا میں اندر آؤں؟ وہ غصے میں کہتے ہوئے اسے خوفزدہ کر چکا تھا، جبکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کپڑے لیے بغیر ہی وہ اندر آ گئی تھی۔ جی وہ میرے کپڑے باہر رہ گئے ہیں، آپ اٹھا دیں گے؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی تو ناہل جان بوجھ کر اسے تنگ کرتے ہوئے نفی میں سر ہلا گیا۔ کپڑے تمہارے ہیں تو خود ہی آ کر لے جاؤ، میں تمہارا ملازم نہیں لگا ہوا، سمجھی تم؟ اور آئندہ مجھ پر حکم مت چلانا۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے باہر صوفے پر اس کا انتظار کرنے لگا، یہ سوچ کر کہ وہ سو چکا ہوگا۔ وہ باہر آئی تو دیکھا وہ سامنے بیٹھا تھا، اس نے ناہل کا ہی باتھ روم پہن رکھا تھا۔
اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ وہ واپس مڑنے لگی تھی جب ناہل کی آواز پر چونک گئی۔ میں نے کہا ادھر آؤ میرے پاس، وہ غصے سے بولا تو میرب نفی میں سر ہلانے لگی۔ بغیر سوچے سمجھے اس کے سامنے تو آ گئی تھی، مگر اب 1 منٹ سے زیادہ نہیں رہ سکتی تھی۔ میں بھی کپڑے بدل کر آئی، وہ یہ کہتے جانے لگی تھی جب ناہل نے اس کو بازو سے تھام لیا۔ سنائی کم دیتا ہے جو تم نے میری بات نظر انداز کر دی؟ میں نے تو یہ حرکت دہرائی نہ، قسم سے کہہ رہا ہوں، تمہیں تمہاری چاچی کے پاس واپس بھیج دوں گا، وہ غصے سے بولا اور اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو بے حد خوبصورت تھی، ہمنا سے کئی درجے بہتر۔ ادھر میری طرف دیکھو۔ وہ اس کے چہرے پر نظر گاڑے کھڑا تھا۔ شرم کے مارے وہ نظریں نہیں اٹھا پائے، جبکہ وہ اس بات پر باسط تھا کہ وہ اوپر منہ کر کے اسے دیکھ رہی ہو یا سزا دو۔ وہ اسے ڈرانے کے لیے بولا، مگر میرب 1 نمبر کی ڈھیٹ تھی۔ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہ گئی، بلکہ اس کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، مجھے نہیں پتا کہ میری قربت تمہیں اتنی اچھی لگ گئی ہے۔ وہ کہتے اس کے لبوں کو ایک بار پھر اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ وہ تڑپ کر نفی میں سر ہلاتی رہی، مگر مقابل صورت شخص پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اس پر اپنی شدتیں لٹا رہا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ دور ہوا تو وہ دونوں پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ گھبرائی سی شرم کے مارے باتھ روم کی طرف بھاگی۔ کپڑے تو لیتی جاؤ۔ وہ اسے تنگ کرتے ہوئے بیڈ پر جا بیٹھا، جبکہ وہ بھاگتے ہوئے الماری کی طرف گئی، کپڑے اٹھائے اور دوبارہ سے واش روم میں بند ہو گئی۔ جبکہ ناہل کا کہکا بلند ہوا تھا۔ صبح وہ خاص طور پر منتشا چچی کو یہ خبر پہنچانے والی تھی۔ وہ نہا کر باہر آئی، ڈرتے ڈرتے آدھا دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ سو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ ابھی وہ لیٹی تھی جب وہ ایک جست میں اسے اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ میرب کے منہ سے ذرا سی چیخ بلند ہوئی تو وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتا اس کے اوپر جھکا۔ اگر آواز کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے وہ یہ بولتے حق جتاتا، کوئی برے طریقے سے ان کا دروازہ پیٹنے لگا۔ میرب تو گھبرا گئی، جبکہ ناہل حیران ہو کر اٹھ بیٹھا۔ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، تم بیٹھو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ کہتے دروازے کی طرف بڑھا۔ میرب جلدی سے دوپٹہ درست کرتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری جگہ لینے کی؟ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ ہمنا غصے سے میرب کی طرف بڑھی اور اس کے بال پکڑ لیے۔ پہلے تو ناہل حیران ہو کر اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا، پھر جیسے سمجھ آئی فوراً اس کی مدد کو پہنچا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ پہلی بار اس کے حق میں بولا تھا۔ میرب کو بہت اچھا لگا۔ وہ روتے ہوئے سر جھکا گئی۔ وہ اسی صورت میں اس حویلی میں جگہ بنا سکتی تھی جب ہر قدم پر ناہل اس کا ساتھ دے، ورنہ تو حویلی کی عورتوں نے سوچ لیا تھا کہ اسے اس گھر سے نکال کر ہی دم لے گی۔ تمہاری بیوی مائی فٹ، ایک نوکرانی کو تم مجھ پر فوقیت دے رہے ہو۔ ہمنا غصے سے بولی تو ناہل کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ تم جیسی ہر جگہ پر منہ مارنے والی لڑکی سے تو بہتر ہے کہ میں میرب کو اپنی بیوی بنا لوں، اور ویسے بھی اس نے استعمال کر کے تمہیں چھوڑ دیا۔ ناہل بے شرمی سے کہتا ہوا اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ پل بھر کو ہمنا ساکت ہو کر رہ گئی۔ اس سے امید نہیں تھی کہ ناہل اتنی صاف گوئی سے کام لے گا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ لگتا تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ میری بیٹی بھاگی نہیں تھی، وہ اغوا کی گئی تھی، سمجھے تم؟ منتشا بیگم نے ناہل کو ڈانٹتے ہوئے کہا تو ناہل نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ چچی میں کوئی بچہ نہیں ہوں جو آپ کی باتوں میں آ جاؤں گا۔ میرے پاس باقاعدہ تصاویر موجود ہیں۔ یہ 2 راتیں اس آدمی کے ساتھ ایک ہوٹل میں گزار کر آئی ہے، اور آپ کے کہنے پر ہی واپس آئی ہے نا؟ ادھر کہہ رہی تھی نہ ادھر کی رہی۔ کس نے کہا تھا ماں کا کہا مانو؟
اگر ماننا تھا تو پہلے مان لیتی، یہ سب ڈھونگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نائل نے کہتے اس سے گھورا تو ہمنا میرب کی طرف بڑھی اور اس کے بال نوچنے لگی، مگر اس سے پہلے نائل آگے بڑھا اور اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میں نے کہا اپنی حد میں رہ کر بات کرو، دوبارہ میری بیوی کی طرف بڑھی تو یہ ہاتھ توڑ دوں گا۔ وہ ہر کسی کے سامنے بغیر لحاظ کے اپنی بیوی کا ساتھ دے رہا تھا۔ یہ بات بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، خاص طور پر منتشا بیگم اور ان کی بیٹی ہمنا کو۔ اب آپ لوگ جائیں، ہمیں ڈسٹرب نہ کریں، وہ بے شرمی سے کہتے ہوئے میرب کی طرف بڑھا اور سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازہ بند کرتے ہی اندر چلا گیا، جبکہ ہمنا نے زور سے ان کے کمرے کے دروازے کو جوتا مارا تھا۔ منتشا بیگم نے غصے سے اسے گھورا اور اسے ڈانٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی۔ ایک نہ ایک دن مجھے یہاں سے جانا ہی ہوگا، کیونکہ میں کبھی بھی ہمنا بی بی کی جگہ نہیں لے سکتی، میرب روتے ہوئے کہنے لگی تو نائل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ تم میری بیوی ہو، آئندہ یہ سب کو بی بی کہنا چھوڑ دو، اپنے اندر وہ روب دبدبا پیدا کرو، تم نے آگے جا کر اس حویلی کے معاملات سنبھالنے ہیں، خود کو اس طرح کمزور ظاہر کیوں کرتی ہو؟ آئندہ میں تمہیں اس طرح نہ دیکھوں۔ وہ غصے سے اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو وہ خاموش ہو کر اپنے ہاتھ دیکھنے لگی۔ تم آرام سے سو جاؤ، میں واک پر جا رہا ہوں، صبح ناشتے کی ٹیبل پر اماں سے بات کروں گا، تم آرام کرو۔ وہ نرمی سے کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ روتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس سے ڈر لگ رہا تھا نائل کی جاتے اس نے کمرے کو اچھے سے بند کر لیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ابھی ہمنا آئے گی اور دھکے دے کر اسے گھر سے نکال دے گی۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، دروازہ بجنے پر اس کی آنکھ کھلی تو وہ فوراً باہر نکلی۔ سامنے پسینے سے شرابور ناہل کھڑا ہوا تھا۔ کیا بات ہے، تم نے دروازہ کیوں بند کر رکھا تھا؟ وہ پریشان ہو کر اندر آیا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، ایسے میں سو رہی تھی تو اس لیے۔ ناہل نے اس کی طرف دیکھا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تم اس حویلی کی مالکن ہو، تم نہیں جانتی کہ دادی جان نے شرط رکھی تھی کہ جو مجھ سے نکاح کرے گی یہ حویلی اس کے نام ہو جائے گی۔ تھوڑی سی اپنے اندر مالکن والا روب پیدا کرو، یہ کس طرح نوکرانیوں کی طرح بولتی رہتی ہو؟ ڈری سہمی، مجھے اس طرح کی لڑکیاں نہیں پسند۔ وہ غصے سے کہتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا اور وہ روتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کبھی وہ اتنا اچھا رویہ اپناتا کہ وہ سوچ نہیں پاتی تھی، اور ابھی وہ غصہ کرتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ بے سود ہو کر صوفے پر بیٹھی رہی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ناشتے پر جانا ہے، وہ مصروف سا کہتے ہوئے شیشے میں اپنا عکس دیکھنے لگا، جبکہ وہ خوبرو نوجوان کو دیکھنے میں محو تھی جو کہانیوں کے شہزادے کی طرح تھا اور اسے بن مانگے مل گیا تھا۔ وہ اپنی قسمت پر رش کرتی ہوئی باتھ روم میں گئی، دوبارہ کپڑے بدلے، ہلکا پھلکا میک اپ کیا اور خاموشی سے ناہل کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں ٹیبل پر آئے تو ہمنا غصے سے ماں کو دیکھنے لگی، جبکہ منتشا بیگم نے ناگواری سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ اس کی اتنی اوقات نہیں کہ یہ میری بیٹی کے برابر بیٹھ سکے، اٹھو یہاں سے، ہمنا نیچے بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ منتشا بیگم نے اس سے ٹوکا تو وہ نیچے بیٹھنے لگی تھی جب ناہل نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس والی کرسی پر بٹھایا۔ چچی ایک بات جان لیں، وہ میری بیوی ہے اور آپ کو اسے ویسے عزت دینی ہوگی جیسے اس حویلی کی مالکن کو دینی چاہیے۔ آئندہ آپ نے اس کے ساتھ یہ رویہ اپنایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور تم اوپر بیٹھو۔ ناہل نے غصے سے میرب کو کہا تو وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ تو ایک نوکرانی کو میری بیٹی پر فوقیت دے رہے ہو؟ بیگم نے دوبارہ وہی بات دہرائی تو ناہل تنزن مسکرایا۔ چچی جان، کون سی بیٹی جو کسی نامحرم کے ساتھ 2 راتیں گزار کر ہماری عزت تار تار کر کے آئی ہے، اور آپ نے سب کو مشہور کر دیا کہ اسے اغوا کیا گیا تھا۔ ویری فنی، وہ سخت لہجے میں کہتا میرب کی پلیٹ میں پراٹھا ڈالتے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔
मलिक सखावत ने घूर कर बहू को देखा था। मेरी एक बात जान लो बहू, मीरब का बाप करोड़ों रुपए की जायदाद का मालिक है और ये तुम किसी 2 कड़ी के ताने दे रही हो। मलिक सखावत ने गुस्से से कहा तो सभी लोग हैरान रह गए। हम तुम्हारी बेटी को कबूल कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम झूठ का सहारा लेते हुए अपनी बेटी की वही अहमियत बरकरार रखने की कोशिश करोगे। वो तो कब की हमारी नजरों से गिर चुकी है, क्योंकि इसकी रगों में मेरे बेटे का खून नहीं दौड़ा है, तो वो इसलिए यहाँ बेटी नाश्ता कर रही है, वरना इस जैसियों को हमारे दौर में बंदूक से उड़ा देते थे। जल्द से जल्द इसके रिश्ते का इंतजाम करो, मुझे ये लड़की दोबारा दिखनी नहीं चाहिए। इन्होंने हमना को कहा तो मुंतशा बेगम ने घूर कर शौहर को देखा, जो खामोशी से बैठे नाश्ता कर रहे थे। हालांकि इन्हें अपनी बेटी के हक में बोलना चाहिए था। मैं समझा नहीं, मीरब किसकी बेटी है? जब नायल ने अपने दादा से सवाल किया तो वो मुस्कुराने लगे। तुम्हें याद है मेरा दोस्त अब्दुर्रहमान खान, मीरब इसकी पोती है। तुम लोग जानते होगे कि अब्दुर्रहमान के बेटे शबीर ने 2 शादियां की थी। पहली बीवी से औलाद नहीं हुई तो इसने अपने गांव की एक लड़की जरीना से शादी कर ली थी। मीरब इसी की बेटी है, क्योंकि हवेली वालों ने कभी मीरब और इसकी माँ को कबूल नहीं किया और इसे तलाक दे दी, तो उसके घर वालों ने इसकी शादी कासिम से कर दी। वो दोनों शहर जा रहे थे जब एक एक्सीडेंट में फोत हो गए। तब से मीरब अब अपने चाचू के घर रह रही है, जो उनके सगे चाचू नहीं है। और एक बात, अब्दुर्रहमान खान ने मीरब को अपनी पोती कबूल कर लिया और वो जायदाद में से इसका हिस्सा देने का भी फैसला कर चुके हैं। और इस बात के लिए बाकायदा इन्होंने एक तकरीब का इंतज़ाम किया है। यह सुनकर नायल हैरान रह गया, जबकि मुंतशा मुंह खोले बैठी रह गई। वो इतने बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। वो हैरान थी कि मीरब के हलक में आंसुओं का गोला अटक चुका था। वो रोते हुए सर झुका गई। बेटी, तुम्हें यहाँ कोई भी मसला हो तो मुझे बताना। अब तक मैं इस हकीकत से अनजान था। रात को अब्दुर्रहमान का फ़ोन आया तो पता चला। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जब मलिक सखावत ने कहा तो मीरब सर झुका कर रह गई। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहे। उम्मीद करता हूँ कि चची आपको बात समझ आ गई होगी। नायल ने गुस्से से कहा तो मुंतशा बेगम बेटी को घूरने लगी, जो मोहब्बत के नाम पर बेलाल के साथ भागी थी, मगर माँ के समझाने पर मोहब्बत झाग की तरह बैठ गई थी, क्योंकि वो इसे किसी 5 स्टार होटल नहीं बल्कि एक आम सी 3rd क्लास होटल में ले गया था, जहाँ एक रात में इसके होश ठिकाने आ गए थे और इसने वापस आने का फैसला कर लिया था। जानबूझकर इसने माँ के आदमियों को वहाँ का एड्रेस दिया और बलाल को पकड़वा कर जेल में बंद करवा दिया। मैंने रमज़ान से बात कर ली है, वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि इनकार नहीं होगा। आखिर को तुम्हारी बेटी ने इसके साथ रात गुजारी। मलिक सखावत गुस्से से बोले तो मुंतशा गुस्से से पैर पटकती हुई उठ के चली गई। हमना ने भी जोर से चम्मच बदतमीजी करते हुए टेबल पर मारा और वहां से चली गई। मीरा पहली बार मुस्कुराई थी। आज उसके बाप के जिक्र ने इसे बचा लिया था, वरना वो हमेशा अपने बाप से नफरत करती आई थी, जो इसे छोड़ चुका था। बाबा जान, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं हमना को इसके मामू के पास भेज रहा हूँ। तालीम मुकम्मल करने के बाद 4 साल बाद वापस आएगी तो हम इसकी शादी का सोचेंगे। सुफियान साहब ने कहा और खामोशी से उठकर चले गए, जबकि मलिक सखावत खामोश रहे। शायद वो बेटे को वक्त दे रहे थे कि वो अपनी बेटी का फैसला खुद कर सके। मीरा नाश्ते के बाद कमरे में आई तो नाहिल भी वहीं चला आया। इसके पास आकर इसे अपने सीने में भींच कर रह गया। बस और कोई एतराज़ रह तो नहीं गया। आज आपकी पहचान भी क्लियर हो चुकी है मलकानी साहिबा। और कोई हुक्म? वो मुस्कुराया तो मीरा भी शर्मा कर सर झुका गई। वैसे आप तो मुझसे नफरत करते थे, अचानक इतनी मोहब्बत कहाँ से आ गई? वो सवालिया नजरों से घूरते हुए बोली तो नाहिल का कहका बुलंद हुआ। दरअसल सच बताऊं या झूठ बोल? वो इसे 2 ऑप्शन देते हुए सोफे पर जा बैठा, जबकि वो ड्रेसिंग टेबल के सहारे खड़ी इसे घूरने लगी।
مجھے سچ سننا ہے، سمجھے آپ؟ وہ ناراضگی جتا رہی تھی۔ ناہل مسکرایا۔ جس روز میں نے تمہیں فضل کے گھر دیکھا تھا، اس روز میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تم سے نکاح کروں گا، مگر ہمنا سے انکار کے لیے مجھے کوئی ٹھوس وجہ نہیں مل رہی تھی۔ جانتا تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، اور جتنی جذباتی اور کم عقل وہ ہے، اس نے کوئی ایسا فیصلہ کرنا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہماری شادی میری مرضی کے بغیر ہوئی ہے؟ وہ یہ کہتے ہی ناہل زور زور سے ہنسنے لگا، جبکہ میرب حیران رہ گئی تھی۔ میری ایک بات یاد رکھنا، مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا۔ جو عورت ایک نظر میں اس کے دل میں جگہ بنا لے، اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، جیسے میں نے تمہارے لیے کیا، اور ہم نہ اس کے ساتھ رات نہیں گزاری۔ وہ دونوں الگ الگ کمروں میں تھے۔ بلال کو میں نے دوسرے ملک بھجوا دیا، جانتا تھا کہ وہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرے گا۔ میرے لالچ دینے کی دیر تھی کہ وہ خود ہی پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کہتے وہ مسکرائے تو میرا حیران رہ گئی۔ اچھا، اب سب کلیئر ہو گیا ہے تو کیا میں اور تم؟ مجھے بات ادھوری چھوڑتے اس کی طرح بڑھا۔ میرب نفی میں سر ہلانے لگی، مگر وہ اسے دسترس میں لیتے ہوئے بستر کی طرف بڑھا اور اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتے ہوئے اسے کچھ بھی بولنے سے روک گیا تھا۔ وہ مزاحمت کے نام پر اس کے بازو پرے کرتی رہی۔ وہ ذرا سا پیچھے ہوا تو وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، چپ چاپ لیٹ جاؤ۔ وہ اسے دروازے کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر گھوڑا تو وہ خاموشی سے لیٹ گئی۔ جانتی تھی کہ اس جنونی انسان کو روکنا کتنی بڑی غلطی ثابت ہوگا۔ دروازے بجتا رہا اور اس پر شدتیں لٹا رہا تھا۔ کمرے میں دو دھڑکنوں کا شور ماحول کو مسحور کن بنا رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے میں کھو چکے تھے۔ نائل پر فرق بھلا بیٹھا، اور وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے منتشا بیگم کے کہنے پر میرب کے ساتھ وہ سلوک کیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا بدلہ لینے والا تھا، اور اس نے شروعات کر دی تھی۔